محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی پاک زندگی اتنی وسیع و عریض ہے کہ آج تک کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی سیرت نگار، کوئی نعت خواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گھیر نہ سکا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو لکھنے کی نیت سے ایک سمندر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئے اور لکھنا شروع کر دیا۔ ایک چڑیا نے، اللہ والے کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو سمندر کے پانی کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ میں لے جا کر ڈالا کرتی تھی۔ بڑا تعجب ہوا، ایک مرتبہ ہوتا تو ٹھیک تھا، 2 مرتبہ ہوتا تو ٹھیک تھا، 3 مرتبہ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے کر رہی ہوگی، لیکن بار بار اس عمل کو دیکھ کر اس اللہ والے نے، اللہ والوں کی کرامتیں ہوا کرتی ہیں، وہ جانوروں سے بھی بات کیا کرتے ہیں، اس اللہ والے نے چڑیا سے پوچھا کہ چڑیا، میں بہت دیر سے تجھے دیکھ رہا ہوں کہ سمندر کے پانی کو اٹھا کر اس کنارے پر تو لے جا رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ حضرت جی، ارادہ ہے کہ میں اس سمندر کو ادھر طرف کیا کروں، شفٹ کروں، یہاں کے پانی کو وہاں پر کیا کر دوں، منتقل کر دوں۔ اللہ والے نے ہنستے ہوئے کہا کہ چڑیا، تیرا ناکا اتنا سا چھوٹا سا ناکا، اور اس ناکے میں کتنا پانی آئے گا، اور اتنے بڑے سمندر کو تو کیسے پار لگائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ تعجب مجھ پر نہیں ہے، تعجب تم پر ہے کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو لکھنے کے خاطر یہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس سمندر سے بھی ہزاروں گنا بڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوصاف کو لکھتے جاؤ، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا کے درخت قلم بن جائے۔ میرا ایمان ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، سمندر کا پانی سیاہی بن کر ختم ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کے درخت لکھتے لکھتے گھس سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ انبیاء کی زندگی، کسی کی زندگی 40 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے، کسی کی زندگی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتی ہے، کسی کی زندگی پیدا ہونے سے چند سالوں سے پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ آسان جملہ، حضرت جبرائیل سے پہلے سے شروع ہوتی ہے، حضرت آدم سے پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ کیسے حضرت؟ اس کی کوئی دلیل مل سکتی ہے کیا؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो जिंदगी, सहाबा की जिंदगी के वाक़यात पिछले नबियों की जिंदगियों में मिलते हैं। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम का सफर कर रहे थे, मुल्क शाम का सफर कर रहे थे। रास्ते में एक जगह पर पड़ाव डाला, उस पड़ाव से चंद ही कदम की दूरी पर एक चर्च था। क्या हजरत वो जमाने में भी चर्चान थे क्या? हाँ थे। कई को गतो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर से 500 साल पहले के, समझ में आई बात? 500 साल पहले के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो उस जमाने में गिरजा घर हुआ करता था, चर्च हुआ करता था। इंग्लिश में चर्च कहते हैं, उर्दू में गिरजा घर कहते हैं। एक पादरी आया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आराम कर रहे थे। देखो अल्लाह भी नाम कैसे रखता, उनके पेशवायां को पादरी बोलती, हमारे पेशवायां को मौलवी बोलती, अल्लाह वाला बोलती। आए आए वो पादरी बोलने भी शर्म आती है, क्या रे अल्लाह मजमे में बोलना क्या? बहरहाल बोलते सो बोलते हैं, उसे वज बोलते सो। तो पादरी आया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास थोड़ी देर खड़ा, कुछ नहीं कहा और वापस चला गया, वापस चला गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु भी ताज्जुब की निगाहों से देख रहे थे और कुछ बात भी नहीं हुई, वापस भी चला गया और जाकर अपने गिरजा घर से, चर्च से कागज़ और कलम लेकर आता है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से गुजारिश करता है। अभी उमर फारूक उस ज़माने में इस्लाम को कबूल नहीं किए हैं, अभी ईमान के दायरे में नहीं आए हैं। हज़रत उमर फारूक अभी मुसलमान नहीं हुए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अभी ईमान को कबूल नहीं किया है। उस ज़माने का वाक़या है कि पादरी अंदर गया, जाकर कागज़ और कलम लेकर आया और हज़रत उमर फारूक के हाथ में देकर कहने लगा कि मुझे मालूम है कि आप हिजाज़ के रहने वाले हो और शायद आपका नाम उमर होगा, और मेरी गुजारिश है कि आप इस कागज में इतना लिख दें कि ये जमीन मेरी है। क्या लिख दें? इतना लिख दें कि ये जो गिरजा घर की जमीन और गिरजा घर के अतराफ व अकनाफ की जो जमीन है वो किसकी है? मेरी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हमें बड़ा बनो का तो भी बना रही नहीं, उन्होंने बड़ा बनने तैयार नहीं, लेकिन उनको लोग हम बड़ा बना रही बराबर। हमें चाह रही है हमें बड़े बनना। कैसे बड़े? माश के बड़े। हाँ, हमें फलां जगह का बड़ा बनाना, हम ना फलां तंजीम का बड़ा बनाना, हम ना फलां पार्टी का बड़ा बनाना। इन्हों क्या बीच नहीं, लेकिन उन्हें आगो क्या कर रहा, ये जगह मेरी कर को लिखो, कर को लिखा रहा। हज़रत उमर फारूक ताज्जुब, दीवाना दीवाना कह रहे, तू मैं आयूं तिजारत को, इन्हें क्या कर रहा, हाथ से ये जमीन रजिस्टर करा रहा। जा मंजे क्या कहते, लिखो दे, तू लिखो दे डाले। बहरहाल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का काफ़िला गया, गुज़रा, लंबा अरसा गुज़रा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर हुजूर का विसाल हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर गुज़रा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत उमर फारूक की खिलाफत आई और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का मुल्क शाम पर दोबारा सफ़र हुआ और उसी जगह पर हज़रत उमर फारूक ने पड़ाव डाला था। किस जगह पर? जहाँ पर ईमान से पहले पड़ाव डाला था, वहीं पर हज़रत उमर फारूक ने पड़ाव डाला। वही पादरी है, बूढ़ा मियाँ, उस ज़माने में जवान था, बूढ़ा हो चुका बूढ़ा मियाँ, सीधा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आता है। आकर कहता है, मुझे मालूम है कि आप उमर हैं, मुझे मालूम है कि अब आप बादशाह हैं,
مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس ملک شام کی سرزمین پر آپ کی بادشاہت چلتی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ زمین ان کی ہے، لوگوں کی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا یہ زمین میری ہے۔ حضرت عمر فاروق تعجب کرنے لگے، ارے دیوانے ہولے، میں تجھے دیکھ کچھ نہیں ہوں، تو کون کر کو منجے معلوم نہیں، میں کب لکھو با تجھے دیا؟ تو نے یاد دلایا وہ واقعہ ایک مرتبہ آپ کی جوانی میں یا آپ کے کم عمری میں یہاں سے گزر رہے تھے، تو میں نے اس وقت آ کر آپ کے پاس ایک پرچہ لکھوایا تھا جس میں یہ لکھا تھا آپ نے کہ یہ زمین میری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو یاد آگا، ارے برابر اچنا، وہ تو خلافت سے پہلے کا زمانہ نا۔ تو انہیں بولیا میں سن کو ہوں، صحابہ اکرام کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑتے، آپ یہ حکم دے دیں کہ یہ زمین میری ہے، آپ اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ آج میری حکومت ہوگی، اور تجھے کیسے پتا چلا کہ میں عمر ہوں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کا بادشاہ بنوں گا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا سفر یہاں سے ہوگا اور تجھے لکھوانا پڑے گا؟ تو اس پادری نے کہا کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کے بعد ایک خلیفہ آئے گا جس کا نام عمر ہوگا، جس کا نام ابو بکر ہوگا، اس کے بعد جو دوسرا خلیفہ دنیا میں آئے گا وہ عمر ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خلیفہ کی ساری نشانیاں ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں کو میں نے تمہارے جسم میں پایا، تو میں نے سمجھ لیا کہ آگے چل کر تم مسلمانوں کے خلیفہ بننے والے ہو۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ پچھلی امتوں میں اور پچھلی کتابوں میں ضرور آیا تھا، لیکن حضرات صحابہ کے واقعات بھی پچھلی کتابوں میں آئے تھے۔ تو حضور کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے، ارے ذرا بولو، حضور کی زندگی اللہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ بارہا میں نے ایک حدیث پیش کی، ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، عرش کے پاس ایک نور کا تارا نکلتا ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ بار بار بول کر ہوں میں یہ حدیث، 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور اس جبرائیل نے اسے 70 پر 2000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا ہے جبرائیل، کیا وہ تارا اگر تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم پہچانو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں تو جبرائیل ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، میں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تو حضور نے پوچھا، بتاؤ وہ تارا کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات ہے۔ 70,000 سال میں ایک مرتبہ وہ تارا نکلتا ہے، نور کا تارا، اور اسے حضرت جبرائیل نے کتنی مرتبہ دیکھا؟ 70 پر 2000 مرتبہ دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کب سے ہے؟ سیرت کب سے شروع ہوئی؟ جب ابھی جبرائیل پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد تیری ہی بڑائی ہے، تیری ہی کبریائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम ने तुम्हारे जिक्र को बहुत बुलंद किया है। ये बहुत कर खींचा, देखो वो तुम ना हमारी दगनी जुबान में जरा खींच को बोले तो वो बल्ला का घर को बराबर, बल्ला का खाना है, खाना है, दो भी एक ही चक, वो हमारी दगनी जुबान है। हजरत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे जिक्र को ऊंचा किया है। दुनिया के अंदर तुम्हारे से बेहतर कोई नहीं। दुनिया वाले किसी की भी सीरत को अपनी जिंदगी में उतार ले, रसूलुल्लाह से बेहतर कोई नहीं। अल्लाह के बाद किसका दर्जा? रसूलुल्लाह का दर्जा। हम किसके उम्मती? रसूलुल्लाह के उम्मती। हुजूर की क्या, हुजूर का क्या मकाम है उम्मतों में, हमारा वो मकाम है। लेकिन हमारा हाल क्या है? सुबह को उठे तो गुनाह, रात को सोए तो गुनाह, सुबह को उठते सुटते गुनाह, रात को सोते सोते गुनाह, रंदे छोड़ो, उठते उठते गुनाह, सोते सोते गुनाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का भी क्या कहना। ऐसा महसूस होता है कि इस नौजवान का, इस मुसलमान का रसूलुल्लाह पर ईमान ही ना हो। गैरों के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में अपनाया मुसलमान, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला खाना दे रहा है। सरों पर अल्लाह के रसूल के बालों को उतार कर यहूदियों के बालों को सजाया, जिन्होंने रसूलुल्लाह के खाने में जहर मिलाकर रसूलुल्लाह को खिलाया था, उनके बालों को सर पर सजाया। लेकिन अल्लाह बराबर हमें सांसों की नियमत अता कर रहा है। हमारे जिस्म पर यहूदियों के कपड़े आए, जिन्होंने रसूलुल्लाह के पाँव में कांटे बिछाए थे, बराबर अल्लाह तबारक व तआला नियमतें अता कर रहा है। अगर ऐसा होता, ज़रा इमेजिन कर देखो, हमें तकरीबन 10-12 साल से सुनते आ रही, क्या बोले तो वो अब आगे चल को ऐसे मीटरान डालने वाले हैं जैसा फ़ोन रिचार्ज करती कि वैसा, सुने ही ना, ये बाहर कंट्रीज में आ गया है, यहाँ भी आने वाला है। अगर पैसा नहीं रहा तो करंट नहीं मिलता, पैसा ना हो गैस नहीं आएगी, पैसा ना हो जिंदगी में, अगर पैसा ना हो हमारे फ़ोन का रिचार्ज नहीं हो सकता, पैसा ना हो हमारे इंटरनेट का रिचार्ज नहीं हो सकता, पैसा ना हो कुछ भी नामुमकिन है। आज हालात ऐसे हो चुके, पैसे है तो सब कुछ है, पैसे नहीं तो कोई इज्जत नहीं। और हमें भी बड़ा उसे बनाते जिसके पास पैसे हो। काबिलियत देखकर, दीनदारी देखकर मुसलमान किसी को बड़ा नहीं बनाते। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम जगह ऐसी हैं, मसाजिद हों या मदारिस हों या तंजीमें हों, जहाँ पर काबिलियत और उसकी दीनदारी को मद्देनज़र रखकर उस इदारे का ज़िम्मेदार बनाया जाता है। वरना आज इदारे का ज़िम्मेदार बनाने के लिए शर्त क्या है? 2 शर्तां ही। एक पैसा रहना, नहीं कर को बोले तो ओहदा रहना। अच्छा, एक और एक शर्त इजाफा हो को है, वो क्या? रोबदारी रहना, इन दादा रहना मोहल्ले का। 2 पैखाने मारियात पोतरा होता ना, वो मालूम नहीं। दादा रहना या पैसा रहना या ओहदा रहना। अब उन्हें दादा क्या करता? मस्जिद के बाजू में की, नहीं शादी महल के बाजू में की, नहीं तो कान तो भी जरा इन्हें उठ को दिखना हाथी के जैसा,
وہاں ایک آفس بنا تھا بھائی کو بچہ اور مرد بچہ کے فیصلیاں کا سیٹلمنٹ وہاں کرتا کیا رے پڑھیا تو کیا بھی آتا نہیں سینہ چیر کو دیکھے تو الف آتا نہیں سینہ چیرے تو الف آتا نہیں کم از کم انگلش کا یہ بھی سیڑھی تبھی آتا کیا رے بابا وہ بھی آتا نہیں کیا کر رہا سو بیٹھ کو بھائی کو بچہ کا شرعی مسئلہ حل کر رہا سو ایسے کو ہمیں دادا بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کسی کی زندگی نہیں کسی کے بال نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے اسٹرک ہو جاتی ہے ہوتی نہیں ہوتی اگر اللہ تبارک و تعالی ایسا قانون بناتا کانوں سے سننے کے واسطے ریچارج کرانا کانوں سے سننے ریچارج کرانا ناک سے سونگنے ریچارج کرانا سانس چاہیے ریچارج کراؤ آنکھوں سے دیکھنا ہے ریچارج کراؤ سر میں بال آنا ہے ریچارج کراؤ گھٹنوں کی وہ جو کیا بولتے ہیں اسے اس کا گھٹنوں کا فولڈنگ برابر ہونا ہے ریچارج کراؤ تمہاری زبان سے الفاظ نکلنا ہے آواز نکلنا ہے ریچارج کراؤ ہمارا حال کیا ہوتا ریچارج کرا کو چاہتا مر جاتے ہیں ہمیں گناہوں کے باوجود رسول اللہ کی نافرمانی کے باوجود ایسے گناہ برتڈے کو تو ہمیں معمولی بالکل کچھ بھی سمجھے نہیں دیندار گھروں میں اب برتڈے منایا جا رہا ہے مجھے معاف فرمائے میں صاف الفاظ میں بول رہا ہوں دیندار گھروں میں برتڈے منایا جا رہا ہے دیندار گھروں میں برتڈے کے نام پر کھانا بنایا جا رہا ہے دیندار گھروں میں جنم دن کے نام پر بچوں کو گفٹ دیا جا رہا ہے اور دنیا میں سب سے پہلا برتڈے کون بنایا معلوم فرعون کی سنت تو پسند آئی لیکن رسول اللہ کی سنت پسند نہ آئی حضور کی سنت پسند نہیں حضور کی داڑھی ہم لوگوں کو پسند نہیں حضور کا لباس ہم لوگوں کو پسند نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہم لوگوں کو پسند نہیں کیا خرابی ہے حضور کے اس لباس میں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے ہمیں حضور کو اٹھا کو حضور کی زندگی کو پیچھے ڈالے ہمارے سامنے ماڈل بن کر یہودیوں کی زندگی آئی یہودیوں کی زندگی پر عمل کرتے رہے آج حال یہ ہے کہ مسلمان بزدل ہو چکا ہے اثر دیکھو کان تک ہوتا ہے حضرت گھر میں برکت ہی نہیں ہے برتڈے منائے تو برکت آتی سمجھے حضرت گھر میں برکت ہی نہیں ہے یتی بڑی ٹی وی لگایا نا رے بابا کئی کہتی ہے برکت لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے جس گھر کے اندر تصویر ہو اور کتا ہو جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں برکت کے فرشتے نہیں نا حضرت اب تو تصویر کے بغیر رہنے ہوتا نہیں نا ٹھیک ہے ضرورت پر نوٹا میں تصویر نہیں تو نہیں چلتی نہیں ہم نا اسلام میں تصویر نہیں ہے اس واسطے ہمیں وہ نوٹ کی تصویر کو نکال کو ہمیں چاند لگا لے دیں گے تو لگا لیو چلتی نہیں ہونے ضرورت کی حد تک تو تصویر جائز ہے ٹھیک ہے جائز بھی نہیں بول سکتے ٹھیک ہے لیکن اتنی بڑی ٹی وی لگا کو باپ کو ایک زمانے میں ڈرتے تھے چیگم چبانے ڈرتے تھے میرا بچپنا میں دیکھ کو ہوں ابا کے سامنے چیگم کھانے ڈرتے تھے اب بچے گٹکا کھا رہے ہیں اور وہ باپ
अपने बच्चों को एक तरफ बीवी एक तरफ बच्चा बच्ची सबको बिठा को क्या देख रहा, वो भी तीन तीन रिमोटा। कितने रिमोटा? तीन रिमोटा। एक रिमोट टीवी का, एक रिमोट क्या बोलते हैं उसे, सेटअप बॉक्स उसका, और एक रिमोट होम थिएटर का। हाँ, किसका? होम थिएटर का। कुरान में, कुरान की तिलावत की आवाज है घर में? नहीं है। सुन्नतों का माहौल है घर में? नहीं है। मरना भूल गई हजरत हमें, हम ना मालूम ही से नहीं मरना क्या कर गो। तुम्हें देखे मौत, तुम्हें देखे नहीं देखे, हम ना मालूम ही नहीं हजरत। सब जायज है, सब जायज है। 5 टाइम की नमाज पढ़ ले रो नहीं, अल्लाह पर एहसान होगा। मुझे माफ फरमाए, बाज घराने ऐसे जिसमें दादा साहब बहुत दीनदार, दादा साहब बहुत दीनदार, लेकिन दादा साहब का चलता नहीं। एक तरफ बूढ़े मियाँ बैठकर देख रहे होते हैं, बहू बेटा सब मिलकर गैर शरई काम, दीन के और रसूलुल्लाह की सुन्नतों के परखचे उड़ा रहे होते हैं, लेकिन दादा साहब बोल नहीं सकते। दादा साहब नहीं रहता तो पोतरा आता था, और बड़ों की भी हैसियत हमारे घरों में कुछ नहीं है। तो बात कहीं से कहीं जा रही है। अर्ज ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह की जिंदगी से बेहतर किसी की जिंदगी नहीं है। और रसूलुल्लाह कब आए? अल्लाह के बाद आए। अल्लाह के बाद किसी का सबसे बड़ा मकाम है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नबियन, मैं उस वक्त नबी हो चुका था, व आदम बैनल माई वत्तीन, जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। हजरत आदम अभी पैदा नहीं हुए थे, अभी पानी नहीं तो मिट्टी थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल क्या हो चुके थे? नबी हो चुके थे। और आगे सुनो, ये हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान करते हुए हज़रत आदम के सामने सजदा करे थे फरिश्ते, बराबर। आज एक है हैदराबाद का दादा पीर का अंडा, उन्हें बोलता ताज़ीम का सजदा जायज़ है गते, ताज़ीमी सजदा जायज़ है गते। एक है वो बाजू के घर वाले, बाजू के घर वाले, बाजू के घर वाले। आज के दौर में इख्तलाफी मसाइल नहीं ही, आज के दौर में मसलकी इख्तलाफात नहीं ही। आज ख़त्म करना, हालात मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन बाज दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मनों के एजेंट इन मसाजिद का इस्तेमाल, सीरत के जलसों का इस्तेमाल, बाजू वाले, बाजू के घर वाले, बाजू के घर वाले बोल को उन्हें जोकर करे जैसा करते रहता। ताज़ीमी सजदा जायज़ है? नहीं है जायज़। जिस चीज़ में शिर्क की मुशाबहत हो, जिस चीज़ में शिर्क की मुशाबहत हो, वो चीज़ भी जायज़ नहीं है। पिछली उम्मतों पर जायज़ थी, इस उम्मत पर जायज़ नहीं है। एक साहब पूछे, हजरत अम्मा के पाँव पढ़ सकते क्या? हजरत पढ़ सकती हैं? देखेंगे कितने कितने पढ़ सकती हैं? पढ़ सकती, माँ के पैर पढ़ सकते, लेकिन शर्त यह है कि झुका ना जाए। माँ के सामने झुकना नहीं। फिर क्या टांगा ऊपर उठाओगे ना? क्या करना?
نیچے سیدھا بیٹھ کر اگر کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سجدہ تعظیمی ماں کے لیے نہیں ہے، پیر صاحب کے لیے نہیں ہے، منگل صاحب کے لیے نہیں ہے، جمعرات صاحب کے لیے نہیں ہے، کسے بھی سجدہ تعظیمی نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرات فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ وہ خدا کی خدائی ہے، وہ جس سے جیسا چاہے جو چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ کرے سجدہ تعظیمی۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعظیم کے لیے سجدہ نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیمی سجدہ تھا۔ سجدہ کرے آدم کے سامنے، لیکن حضور کے لیے تعظیمی سجدہ کیسا حضرت؟ پیدا ہوتا نہیں ہوتا سوال۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ تو وہ سجدہ حضرت آدم کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اعزاز میں تعظیم میں سجدہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، مل فرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ کلیم اللہ کسے بولتے؟ حضرت ذرا بولنا، خالی گھور کو نہیں دیکھنا منجے۔ حضرت کلیم اللہ کس کو بولتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حبیب اللہ کس کو بولتے؟ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مل فرق بین الکلیم والحبیب، باری تعالیٰ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ موسیٰ کلیم وہ ہے جو خدا کو دیکھنے کی خواہش کرے، کلیم وہ ہے جو خدا کو دیکھنے کی خواہش کرے، حبیب وہ ہے جسے خدا دیکھنے کی خواہش کرے۔ کیا حضرت دلیل ملتی ہے کیا؟ ہاں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ میں تجھے دیکھنا نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ نہیں رہے اللہ تجھے دیکھنا، بڑے ضدی تھے کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک بات بول ڈالے تو بول ڈالے ہوگا، نہیں اللہ میں تجھے دیکھنا نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، اتنی طاقت تمہارے اندر ہے نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں اللہ تجھے دیکھنا، یہ کام کرو آ جاؤ طور پہ۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، اس تجلی کو دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ یہاں تک تو سن کو ہی نہ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو تجلی پڑی تھی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گرے تھے، اس کے بعد سے موت تک حضرت موسیٰ کے چہرے پر پردہ رہا۔ کئی کو جو موسیٰ کو دیکھتا انہیں بے ہوش ہو جاتا گئے تھے، جو حضرت موسیٰ کو دیکھتا انہیں بے ہوش ہو جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے لیے کہاں جانا پڑا؟ طور پر جانا پڑا، اور پھر خواہش کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ کی۔
اور یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا رہے ہیں۔ حضور نے نہیں کہا تھا کہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، اللہ نے بلایا، اور بلا کر کیا کیا؟ چیک پوسٹ لگایا، اور سامنے سے ڈائریکٹ بغیر پردے کے دیدار ہو رہا ہے، تجلیہ نہیں، اللہ کی تجلی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، کوئی پردہ بیچ میں نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار ہوا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ جلال میں تھا، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا تھا اس وقت اللہ جمال میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترتا تھا، مل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے طور پر جانا پڑا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہو رہا ہے، کیسے؟ حضور جہاں ہیں وہاں جبرائیل ہیں، حضور جہاں ہیں وہاں جبرائیل ہیں، اور جس حالت میں اللہ کے جنگ کے میدان کی حالت میں ہے وہی آ رہی ہے، سجدے کی حالت میں ہے وہی آ رہی ہے، حضور عبادت میں ہے وہی آ رہی ہے، حضور کھانے کے لیے بیٹھے ہیں وہی آ رہی ہے، اللہ کا کلام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ مل فرق بین الکلیم والحبیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے یا رسول اللہ خوبصورت تھے؟ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا، سب سے پورے قرآن میں سب سے بہترین قصہ کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے رسول زیادہ خوبصورت تھے یا حضرت یوسف زیادہ شاید میں بول کر ہوں، اس سے پہلے مجھے تو یاد نہیں ہے، شاید گزشتہ سال ربیع الاول کے مہینے میں غالباً بولیا ہوں میں، لیکن مجھے معلوم ہے اس مجمع میں وہ مجمع بھی ہے اور دوسرا نیا ایڈیشنل مجمع بھی ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ کہہ دوں، حضور ایک روٹی کی مثال رکھیں گے، روٹی، یہ روٹی ٹھیک ہے، اس روٹی کے دو ٹکڑے کیے گئے، اس روٹی کے دو ٹکڑے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا اٹھا کو بازو رکھ ڈالے، یہ خوبصورتی، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھے کے پھر دو ٹکڑے ہوئے، آدھے کے پھر سمجھ میں آ رہا کیا؟ آدھے کے پھر کیا ہوئے؟ یہ آدھے کے دو ٹکڑے ہوئے، آدھا آدھا، ٹھیک؟ جو پاؤ تھا آدھے کا، جو آدھا تھا اسے اٹھا کر پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا، اس میں خان صاحب، بچن صاحب، رائے صاحبہ، اور کون سے کی صاحبہ کی، صاحبان کی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ شباہت اختیار کرتے نا، کھڑتا ہی نہیں اینک کے سامنے، اللہ اکبر، اینک پھٹ جانا، اب یتا گھورتا رے بابا، نظر لگ جیں گی رہے اینک کو، کب تبھی یوں پھراتا، کب تبھی یوں پھراتا، کب تبھی بیچ میں سے نکالتا، ذرا یوں پھرا کو دیکھتا، فیشل کہتے فیشل کراتا، یہ بازو سے یوں صاف کراتا، نوشو کو نکے کے دن دیکھنا، کیا اب یوں بیٹھے تو پھسل جاتی کنا، چار بلیڈا مار لے گا تھا، چار بلیڈا مار لے گا تھا، اب ایک دو بلیڈا ماریا تو کلہ چکھڑ جیں گا، مار لے گا تھا نہیں آتا۔ بہرحال یہ آدھی خوبصورتی جس کی شباہت اللہ ہماری حفاظت فرمائے،
کروڑ ہاں کروڑ شکر ہے، میں اللہ کے پاس شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم بنایا۔ کبھی زندگی میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے گنہگاروں کی شباہت اختیار کرنا ہے۔ ہمیں ہمارے حضرتاں کو دیکھے، ہمارے حضرت واچ پہنتے تھے، ہمیں واچ پہنے، ہمارے حضرت پگڑی پہنتے تھے، ہمیں پگڑی پہنے، ہمارے حضرت جو ٹوپی پہنتے تھے، ہمیں ٹوپی پہنے، حضرت گنڈیاں لگاتے تھے، ہمیں گنڈیاں لگائے، حضرت جیب میں پیننا لگاتے تھے، ہمیں پیننا لگائے۔ کبھی بھی بچن صاحب کی شباہت اختیار نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں ڈالیا، اور ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو ڈالو کہ جس ماحول میں رہتے ہوئے عاشقان رسول کی شباہت کو اختیار کرے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا کر جنت میں داخل کر دے۔ ہمیں کیا کرتے؟ مدرسے میں پڑھ کو کیا ملنے جاتا؟ حضرت وہ 10,000 روپے نا کہ وہ میں جیرو نہیں، ہاں میں جیرو نہیں، مولانا کا مولانا واچ لیے سو بہت اچھی ہے، کا مولانا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بول دال تو نہیں بولتا، اکثر میں 450 روپے میٹر کا کپڑا پہنی ہوں سو میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا کرتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، حضرات علماء کو رزق لا یحتسب اللہ عطا کرتا ہے۔ کیا حضرت ویسا کا تو کیا رزق لا یحتسب کس کو بولتے حضرت؟ رزق لا یحتسب کا معنی یہ ہے کہ جس کا وہ گمان نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے۔ یہ 1 روپے کا خرچ نہیں ہے صاحب، سر پو ٹینشن ہیچ نہیں، ٹینشن فری گاڑی بھی ہے، انشاءاللہ ذرے دن کے بعد کار بھی آ جاتی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر۔ کہتا حضرت 10,000 روپے نا، میں میرے بچے کو انجینئر بناتا ہوں، میں میرے بچے کو ڈاکٹر بناتا ہوں، لائر بناتا ہوں، اور کیا کی بناتا ہوں، کدھر کی بناتا ہوں، لیکن انہیں خان صاحب بنتا سو۔ بہت کم بچے ایسے جو اسکول کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ والی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ انجینئر تو بن جیں گا، ڈاکٹر بن جیں گا، بنائیں، میں مخالف نہیں ہوں، میں ایک مثال کمپیر کر رہا ہوں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ہنر اور کوئی بھی فن اس کے پاس آ جائے، آخر میں بہرحال عالم جو ہے اس کی فضیلت الگ ہے۔ صبح سے لے کو کل میری اہلیہ کو میں سمجھا رہا تھا کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا ہر لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اٹھے تو دین کی فکر، دین کے کامہ، اٹھے تو پڑھنا، کھانے بیٹھی پڑھانے کے واسطے کھانا ہے، طاقت آ جائے تو میں پڑھاؤں گا۔ بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ جتنے اساتذہ دنیا میں باحیات ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور جتنے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں نیت کرتا ہوں جتنی میری زندگی ہوگی اور زندگی میں جتنا کام میں کروں گا دین کا کام، اور جو مقبول ہوگا اس مقبول کے کام کا جو ثواب اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، آج میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو بھی وہ نصیب فرمائے، میرے مرنے تک انشاءاللہ۔ بہت اللہ کا شکر۔ تو یہ جو ہے روٹی کے 2 ٹکڑے، آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک ٹکڑا اٹھا کو کیا کرے، پوری دنیا کو پھیلا دلے۔ اب اس کے اندر ہمیں تمہیں گورے کالے پیلے نیلے اودے ہرے سب ہنسو، بالاں چھوڑ لے کو نیچے سے اوپر تک کنگیاں کر لے پورے، اس میں کس میں؟ وہ پاؤں میں۔ نیچے کا پاؤں کیا ہوا حضرت؟ وہ نیچے کا پاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تحفے میں دے دیا، یہ لو تم رکھ لو۔ یہ آدھا کہاں گیا؟ یہ آدھا کہاں گیا؟
یہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں حضور کی خوبصورتی اور حضرت یوسف کی خوبصورتی میں کیا فرق تھا؟ حضور کی خوبصورتی میں اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں کیا فرق تھا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو دیکھتا وہ دیکھنے کے بعد وہ اس کی پیاس ختم ہو جاتی، جو رسول اللہ کو دیکھتا وہ پیاسا ہی رہ جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا، معلوم سنے ہی؟ عورتاں کے ہاتھاں میں سنترے دے ڈالے، کیا بولتے اسے، نارنگیان دے ڈالے، انہوں کیا کی ایک فروٹ دیے، انہوں چاقو چلانے جا کو حضرت یوسف کو سامنے سے زلیخا نے بھیجا۔ حضرت یوسف ایک طرف سے گزر رہے ہیں، دیکھتے 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 حضرت یوسف کو چاقو چلائے، وہ چاقو کہاں اتر گئی؟ انگلیوں پر اتر گئی۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کے ٹکڑے کیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو دیکھ کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا مقام ہے ہمارے رسول کا! آئے آئے آئے، ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کو غیروں کی زندگی کو اپنائنا، اپنائیں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی زندگی۔ تقریباً 5 جمعہ سے 5 نہیں، کتواں جمعہ یہ تقریباً 8واں جمعہ میں حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں، برابر 2 مہینے سے تقریباً ہماری مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر جمعہ میں نئی نئی باتیں ہمارے سامنے کیا ہو رہی ہیں؟ آ رہی ہیں۔ اور پوری زندگی اگر میں بیٹھ کر رسول اللہ کی زندگی کو بیان کروں، ابھی زندگی شروع ہوئی نہیں، بولیا کیا میں حضور کی زندگی ابھی شروع ہوئی نہیں، حضور کی زندگی کو بیان کرنے کے واسطے تمہید بان رون سو کتنے جمعہ سے، کتنے جمعہ سے 8 جمعہ سے ابھی ٹاپک شروع ہو رہی ہے سو حضور کی زندگی کی، تو ٹاپک 8 جمعہ ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو کتنے جمعہ چاہیے؟ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے، کوشش کرو کہ ہم رسول اللہ کی زندگی پر عمل کریں گے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اگر حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیوں کو کاٹ لیا، اللہ کے رسول کو دیکھتے تو حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے گردنوں پر چھریاں پھیر لیتی۔ اللہ کے رسول اور کیسے نظر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرات صحابہ کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بتا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ناک کیسی تھی، حضور کا جسم کیسا تھا، اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔